بات چیت کے ساتھ میں ہوں غلام نبی مدنی۔ کیا وجہ ہے کہ شام میں ظلم و جاری، شام میں بربریت کی داستان رقم ہو رہی ہے؟ 7 سال ہو گئے انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ انسانیت کے قتل عام کو روکنے کے لیے امت مسلمہ اب تک کچھ نہیں کر پائی؟ اور اسی طرح آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کرپشن کے حوالے سے۔ پاکستان میں کرپشن کی بے انتہا کرپشن پچھلے 70 سالوں سے جاری ہے، اور کرپشن کو ختم کرنے کے لیے پاکستان میں کچھ نہیں کیا جا رہا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری عوام بھوک سے مر رہی ہے، فقر سے مر رہی ہے، اور غربت اور افلاس بڑھتا جا رہا ہے؟ لیکن کرپشن پہلے سیاستدانوں میں تھی، اور پھر اس کے بعد کرپشن اب بیوروکریسی میں بھی آ گئی ہے۔ بیوروکریسی میں کرپشن سے نکلیں تو تمام جو ادارے ہیں پاکستان کے، ہر جگہ پر کرپشن ہی کرپشن ہے۔ آخر اس کرپشن کو کون ختم کرے گا؟ پھر دوسری طرف اگر ہم دیکھیں ہمارے عدالتوں کا اور انصاف فراہم کرنے والے اداروں کی کارروائی اگر دیکھیں تو عدالتیں سیاستدانوں کے لیے تو انصاف مہیا کرتی ہیں، سیاستدانوں کے کیس تو سنتے ہیں، لیکن سماج کے بہت سے مظلوم لوگ ایسے ہیں جنہیں انصاف نہیں مل پاتا۔ نقیب اللہ محسود کا کیس دیکھ لیں کہ پچھلے 1.5 مہینے سے راؤ انوار جیسا قاتل ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکا، لیکن کرپشن کے جو لوگ ہیں جن پر کرپشن کا الزام ہے انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ نقیب اللہ محسود کا قریبی دوست بھی مارا گیا، لیکن جو قاتل ہیں وہ ابھی تک آزاد ہیں۔ آج کے ہم پہلے حصے میں شام کے حوالے سے بات کریں گے، اور پروگرام کے دوسرے ہاف میں ہم کرپشن اور پاکستان میں انصاف کے قتل عام کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہمارا ساتھ دیں گے شام کے حوالے سے بات کرنے کے لیے جو شام میں خبیب فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارہ ہے، وہ وہاں کے مظلوموں کی مدد کر رہا ہے، ندیم احمد خان صاحب وہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اسی طرح معروف مذہبی اسکالر شیخ حامد کمال الدین صاحب ہمارا ساتھ دیں گے شام پر بات کرنے کے لیے۔ پاکستان میں کرپشن کا ناسور اور بیوروکریسی میں جو مسائل ہیں بیوروکریسی کو، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ معروف بیوروکریٹ ہوں گے، عارف انیس ملک صاحب برطانیہ سے ہمارا ساتھ دیں گے، اور اسی طرح ہارون الرشید صاحب معروف تجزیہ نگار ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں گے، اور اسی طرح ایڈوکیٹ محترم جناب بختیار صاحب بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ تو آج کے لیے اس پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے یہاں پر ایک مختصر سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
رسالة هنا نغفو ركاب نبينا منها فكرا يضيء طريقنا منها هنا نحيي معا عملا ينير قلوبنا من طيبة رسالة هنا نغفو ركاب نبينا منها فكرا منها هنا نبني معا فكرا يضيء طريقنا منها هنا نحيي معا عملا ينير قلوبنا من طيبة رسالة هنا نغفو ركاب نبينا فكرا يضيء طريقنا منها هنا نحيي معا عملا ينير قلوبنا من طيبة رسالة هنا نغفو ركاب نبينا
میں شام کے حوالے سے گزشتہ کئی دنوں سے شام کے اندر ظلم و بربریت کی داستان رقم کی جا رہی ہے، انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے، بالخصوص مسلمانوں کی نسل کشی پچھلے 7 سالوں سے جاری ہے۔ 6 لاکھ کے قریب شامی مسلمان قتل ہو چکے ہیں اور تقریباً 40-50 لاکھ سے زیادہ لوگ وہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں، اور جس میں سے 30 لاکھ سے زیادہ جو مہاجرین ہیں شام کے، وہ صرف 30 سے 35 لاکھ وہ ترکی میں آباد ہیں، اور 4 سے 5 لاکھ اردن اور لبنان میں آباد ہیں، اور 5 سے 8 لاکھ کے قریب جو ہے سعودی عرب میں آباد ہیں۔ دنیا بھر میں شام کا قضیہ پچھلے 7 سالوں سے جاری ہے، لیکن انسانیت خاموش ہے، امت مسلمہ خاموش ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کب یہ مظالم شام میں بند ہوں گے؟ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب ندیم احمد خان صاحب نے، خبیب فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں، اور شام کے اندر پاکستان کی طرف سے سب سے زیادہ کام بھی ندیم صاحب کر رہے ہیں، ان کی تنظیم کر رہی ہے، پوری قوم اور پوری امت مسلمہ ان کے لیے دعا گو ہے، ان کے لیے احسان مند ہے۔ السلام علیکم ندیم صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ بھائی۔ جی ندیم صاحب، پچھلے 7 سالوں سے شام کے اندر مظالم جاری ہیں، ابھی تک بند نہیں ہو رہے۔ آپ کی جماعت اور آپ خود وہاں شامی مہاجرین اور شامی مظلوموں کی مدد کے لیے جاتے رہتے ہیں، اس وقت بھی کام کر رہے ہیں آپ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شام کا قضیہ پچھلے 7 سالوں سے جاری ہے اور یہ حل نہیں ہو رہا، وجوہات کیا ہیں؟ یہ مسئلہ کیا حل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ مسئلہ 6 سال سے جاری ہے اور اس کے مزید حل ہونے کے کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے۔ اس کے اندر اب آنے والے دنوں میں اسرائیل بھی آ جائے گا۔ آپ یہ پہلے دیکھتے ہیں کہ امریکہ اس میں شامل ہے، اس میں روس شامل ہے، اس میں ایران شامل ہے، اس میں بشار الاسد کی حکومت شامل ہے۔ ان لوگوں نے ترکی کے اوپر ایک طرح کا اٹیک کیا ہے، اب ترکی بھی اس کے اندر شامل ہو گیا ڈائریکٹلی۔ یہ بہت بڑا ریجنل مسئلہ بن گیا ہے اور یہ امت کا ایک اہم ترین مسئلہ ہے جو کہ شاید قرب قیامت کی طرف لے جا رہا ہے۔ جی، تو وہاں پر صورتحال کا ٹھیک ہونا بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ وہاں پر اس وقت کیا صورتحال ہے جو حالیہ چند دنوں سے غوطہ کے اندر جو لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے؟ آپ وہاں کی صورتحال کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ لوگ کچھ یہ اعتراض بھی کر رہے ہیں کہ جی وہ جعلی تصاویر وائٹ ہیلمٹ والے بناتے ہیں، وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہو رہا، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ اتنی غلط بات ہے کہ کوئی جعلی تصاویر نہیں ہے۔ پوری دنیا، یونائٹڈ نیشن، جو دوسرے مذاہب کے میڈیا ہے، پوری دنیا، CNN کو لے لیں، BBC کو لے لیں، الجزیرہ کی رپورٹس دیکھ لیں، ساری دنیا اس پر شدید احتجاج کر رہی ہے، لیکن روس اور بشار الاسد اور ان کے پیچھے ایران اس سے باز نہیں آ رہے، اور اس میں انہوں نے مکمل اور اوپن کہا ہے کہ وہ اٹیک کریں گے، اٹیک کر رہے ہیں۔ 4000 سے زیادہ میزائل اٹیک کیے گئے ہیں، جس میں 900 سے زیادہ لوگ موقع پہ شہید ہو گئے ہیں، 200 سے زیادہ بچے ہیں، 150 سے زیادہ خواتین ہیں۔ کوئی ادھر میڈیکل ایڈ نہیں ہے، فوڈ سپلائی نہیں ہے، چاروں طرف سے محصور ہے۔ سلامتی کونسل نے یہ کہا ہے کہ 30 دن کے لیے اس پہ روکا جائے۔ اتفاق رائے سے ایک ریزولوشن پاس ہوئی ہے، روس اور شام اس کو رد کر رہے ہیں اور بالکل اس کے اوپر وہ سیز فائر نہیں کر رہے۔ شدید تکلیف اور شدید پریشانی کی صورتحال ہے۔ لیکن جیسے ہم نے دیکھا حلب کے اندر بھی بمباری ہوئی، وہاں پر بھی نسل کشی ہوئی، اب غوطہ بھی دور ہے، لیکن ترکی مدد کیوں نہیں کر رہا غوطہ کے مسلمانوں کے لیے؟ دیکھیے، ترکی کے بارڈر سے یہ علاقہ ادلب سے قریباً 200 کلومیٹر کے دور قریب ہے اور تقریباً 250 کلومیٹر کے قریب یہاں سے ترکی کا بارڈر ہے۔ ترکی اس کے اندر ڈائریکٹلی کیسے انوالو ہو سکتا ہے؟ ترکی کے صدر طیب اردوغان نے آج سے 1 ہفتے پہلے یہ بیان دیا کہ وہ 4 لاکھ کے 4 لاکھ لوگ جو کہ اس غوطہ میں موجود ہیں ان کو ترکی میں لینے پر راضی ہیں، اس کو روکو، اور وہ سب کو مہاجر کرنے پہ بھی راضی ہیں، جو اس کے مریض ہیں ان کو لینے پہ بھی انہوں نے اعلان کیا کہ ہم تیار ہیں۔ ترکی ابھی فزیکلی تو افرین کے مسئلے میں پھنسا ہوا ہے، ترکی غوطہ تک آنا تو مشکل ہے کیونکہ ایئر جو ہے وہ روس کے قبضے میں ہے، گراؤنڈ جو ہے وہ بشار الاسد اور جو مقامی حکومتیں دوسری انوالو ہیں ان کے قبضے میں ہے۔ یہ ڈائریکٹ حملہ کرنا ہے یا ان کو ڈائریکٹ ایکسس، تو بارڈر سے یہ بہت دور کا علاقہ ہے، 250 کلومیٹر کے قریب کا علاقہ ہے یہ۔ لیکن ترکی کے روس کے ساتھ تو اچھے تعلقات ہیں نا، روس کو تو ترکی مجبور کر سکتا ہے۔ اس وقت ترکی اپنا پریشر بلڈ کر رہا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے نا کہ روس کے ساتھ تعلقات ہونے کے باوجود اسی علاقے کے ساتھ سے جو ملیشیا ہے وہ اب افرین میں داخل کیا ہے بشار الاسد نے،
اور اس میں روس کی رضامندی ہے، جس میں کہ روس سے ترکی کے خلاف وہ لوگ یہاں پر آئے ہیں اور بشار الاسد کی فوجیں اور وہ لوگ اس کے خلاف ہو رہے ہیں، ترکی کے خلاف ایکشن میں افرین میں شامل ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ روس ترکی کے خلاف ہوا ہوا ہے، ایک طرف ترکی کے تھوڑا بہت حق میں ہے، ترکی کے ایسا حق میں نہیں ہے کہ شام کے مسئلے پہ ترکی کے مکمل ساتھ ہو۔ جی، خبیب فاؤنڈیشن کی طرف سے وہاں کے جو شامی مظلوم ہیں ان کے لیے کیا مدد کی جا رہی ہے اور پچھلے کتنے سالوں سے کام جاری ہے، اور وہاں پر کتنے لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ شام کے اندر خبیب فاؤنڈیشن کی طرف سے یا کچھ جو ترکی کی طرف سے کچھ لوگ واپس بھی چلے گئے ہیں مہاجرین، ان کو اپنے گھروں میں واپس بھیجا گیا ہے؟ کیا اس طرح کی کوئی صورتحال ہوئی ہے ابھی تک؟ دیکھیے ترکی میں جو مہاجرین رہنے ہیں ان میں سے بہت تھوڑی تعداد واپس گئی ہے، لیکن اب مال اسف ادلب کی طرف سے کچھ لوگ واپس گئے تھے، لیکن ادلب کی صورتحال کی خرابی کی وجہ سے مہاجر بارڈر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس وقت جو افرین کا آپریشن چل رہا ہے اس کی وجہ سے بھی مہاجر آ رہے ہیں حلب کے راستے سے ترکی کی طرف۔ اور باقی رہی بات ہے کہ اللہ کا احسان ہے کہ 7 سال سے خبیب فاؤنڈیشن IHH ترکی کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ جب 1.5 سال پہلے حلب کا یہی صورتحال بنی تھی جو اس میں ہوتا کیا ہے، تو اس پر پاکستان میں ہم نے بہت اگریسو کمپین چلائی تھی اور پاکستان کی عوام نے اس میں بہت حصہ ڈالا تھا، اور الحمدللہ ہم نے اس میں بہت زیادہ فیملیز کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے۔ کئی 100 یتیم بچوں کی کفالت خبیب فاؤنڈیشن کر رہی ہے۔ ہم نے ایک بہت بڑا اسکول ریحانلی شہر کے جو بارڈر پہ ہے قائم کیا ہے، ایک بہت بڑی بیکری قائم کی ہے جس سے کہ 3 لاکھ روٹی تیار ہوتی ہے۔ ایک ہم نے ووکیشنل ٹریننگ سینٹر عرفہ شہر میں بنایا ہے، بیکری جو ہے وہ غازی انتر میں فلس کے علاقے میں قائم کی ہے۔ تینوں پروجیکٹ ہمارے ترکی میں بارڈر کے اوپر ہیں، روٹیاں تیار ہو کے شام کے اندر تقسیم ہوتی ہیں۔ ووکیشنل ٹریننگ سینٹر 2 کام کر رہے ہیں، ایک ریحانلی میں ایک عرفہ میں، اور اسی طرح پاکستان کے علماء کی مدد سے بھی بہت زیادہ وہاں پر ہم نے ریلیف کا کام کیا ہے۔ لیکن پاکستان کی گورنمنٹ نے ایسا کیوں کردار ادا نہیں کیا؟ حالانکہ پاکستان کی طرف امت مسلمہ دیکھتی ہے، پاکستان کو چاہیے تھا کہ شام کے مسئلے میں ثالثی کا کردار ادا کرتی۔ جب کبھی دنیا میں مسائل ہوتے ہیں تو پاکستان سب سے آگے جاتا ہے، تو شام کے مسئلے میں پاکستان شامی مظلوم بھائیوں کو کیوں بھولا ہوا ہے؟ سرکاری طور پر کوئی ایسے اقدامات کیوں نہیں کیے جاتے کہ سفارتی تعلقات کو لڑایا جائے، روس کو مجبور کیا جائے، ایران کو مجبور کیا جائے؟ اس وقت کی جو موجودہ حکومتیں بیٹھی نہیں ہیں پیچھے، یہ مال اسف یہ شام کے مسئلے میں پیپلز پارٹی کی حکومت اور اس کے ساتھ نواز شریف کی حکومت رہی ہے، ان دونوں حکومتیں ایران کے زیر اثر رہیں، جس کی وجہ سے یہ شام کے مسئلے میں انہوں نے خاموشی اختیار کی اور اس میں مڈل ایسٹ کی سچویشن میں ڈائریکٹ انوالومنٹ نہیں کی، اور یہ صورتحال میں ڈائریکٹلی انوالو نہ بھی ہوتے تو اس میں پاکستان کی یہ پوزیشن ہے کہ پاکستان ایک انفلوئنس کریٹ کرتا، ترکی کے ساتھ مل کے ایک ایسا انفلوئنس کریٹ کیا جاتا اور سعودی عرب کے ساتھ مل کے کریٹ کیا جاتا کہ شام کے اوپر بہت بڑا پریشر بنتا۔ لیکن یہ ہماری لیڈرشپ امت کے مسائل سے نابلد اور بالکل ان سے کوئی توقع نہیں رکھی جا سکتی، یہ پاکستان کے نمائندے نہیں ہیں۔ پاکستان کی طرف سے کیا مظلوموں کی مدد کے لیے کچھ اقدامات کیے گئے ہیں شام کے مظلوموں کی مدد کے لیے؟ عوام کی طرف سے خبیب فاؤنڈیشن نے جو انیشیٹو لیا ہوا ہے وہ آپ کے بھی علم میں ہے اور بہت زیادہ ہم کر رہے ہیں۔ ابھی غوطہ کے اندر کی ریلیف جاری ہے اور غوطہ کی ریلیف کی کال بھی ہم نے دی ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ فائر ہوگا اور ہم ہمارے لوگ بھی اندر جائیں گے۔ سرکاری طور پر ایسا کچھ نہیں ہوا؟ فاؤنڈیشن IHH کے ذریعے وہاں پر ایک یتیم خانہ موجود ہے غوطہ میں، وہاں پہ بھی سپورٹ ہوئی ہے۔ ابھی چند دن پہلے ہم نے فوڈ سپلائی وہاں پہنچائی ہے، وہ بھی چل رہی ہے، لیکن ابھی سیز فائر انشاءاللہ ہو جائے گا۔ سیز فائر کے لیے پریشر ہے۔ ندیم صاحب، سرکاری طور پر کچھ ایسے اقدامات کبھی نہیں ہوئے شام کے مظلوم بھائیوں کے لیے؟ کوئی ایک بھی قدم حکومت پاکستان نے نہیں لیا آج تک۔ موجودہ حکومت نے شام کے معاملے پہ کوئی سرکاری کام نہیں کیا، اور جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو بھی کوئی خاطر خواہ سپورٹ حاصل نہیں ہے حکومت کی۔ بہت شکریہ ندیم صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ تھے ہمارے ساتھ شام کے اندر جو ظلم و بربریت کی داستان رقم کی جا رہی ہے، امت مسلمہ کی نسل کشی ہو رہی ہے، اس حوالے سے ندیم صاحب ہمیں بتا رہے تھے کتنے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان امت مسلمہ کے لیے قائد کی حیثیت رکھتا ہے، مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں، پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے، پوری دنیا کے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پچھلے 6 سالوں سے شام کے اندر مظلوم بھائیوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرمایا تھا کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا کا پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم کس قدر بے حس ہو چکے ہیں کہ ہم محسوس نہیں کرتے کہ ہمارے جسم کے اندر ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، ہمارے جسم کو پرخچوں سے بموں سے اڑایا جا رہا ہے، لیکن کوئی بھی اس کے لیے آواز نہیں اٹھا رہا۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے معروف مذہبی اسکالر ہیں شیخ حامد کمال الدین صاحب نے۔ شیخ حامد کمال الدین صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ فرمائیے گا کہ امت مسلمہ شام کے مسئلے پر کیوں بے حس ہو چکی ہے؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ مسلمان کے بھائی ہیں اور آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں؟ تو اب ایک جسم کو کیوں وہ تکلیف محسوس نہیں ہو رہی جو شام کے مظلوم مسلمانوں پر ڈھائی جا رہی ہے؟ میں اس اسٹیٹمنٹ کے متفق نہیں ہوں کہ امت مسلمہ بے حس ہے۔ معاملہ صرف اتنا ہے کہ امت مسلمہ کی آواز اس وقت ہائی جیک ہوئی ہے۔ امت نے اپنے زوال کے اندر بھی جو امت سے مانگا کسی نے امت نے دیا۔ امت آج بھی یہ سارے بیٹے دے رہی ہے جو شام میں بھی، کشمیر میں بھی، فلسطین میں بھی جگہ جگہ جو ہے وہ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں۔ آج بھی اگر آپ جو ہے نا سیریا کی صورتحال کسی بھی پاکستان کے گلی محلے میں آپ بتائیں تو شاید عورتیں اپنے زیور جو ہے وہ اتار کر دے دیں گی۔ امت معاملہ صرف یہ ہے کہ اوپر کی سطح پر امت کی نمائندگی، امت کی آواز سب کچھ جو ہے نا وہ ایک ایسے رستے کے پاس چلی گئی ہوئی ہے جو نہ امت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، نہ امت کے دکھوں کو محسوس کرتے ہیں، اور نہ امت کی تاریخ سے واقف ہے، نہ امت کی تحریر سے واقف ہے۔ لیکن ایسے طبقے کے خلاف امت اٹھ بھی تو سکتی ہے، انہیں مجبور بھی تو کر سکتی ہے حامد صاحب۔ یہ درست ہے، مطلب ایسا جہاں تک امت کا اٹھنا ہے اس کے لیے ایک بہت ہی زیرک قسم کی پلاننگ، منصوبہ بندی اور قیادت ہوتی ہے۔ ایسا مطلب جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ امت خیر ہے، امت کا جو ایک عام آدمی ہے وہ امت کے دکھوں اور غموں جب بھی آپ ان کو بتائیں گے تو اٹھ جائے گا۔ اب اس جذبے کو پورا راستہ دکھانا، اس فاعلیت کا جو کسی جگہ پر نتیجہ خیز ہو، مطلب قیادتیں کسی ایک بڑی جنگ ضرورت ہوتی ہے قوموں کی، وہ قیادتیں جو ہیں وہ شاید ایگزسٹ نہیں کر رہی ہیں۔ تو امت اللہ کا شکر ہے، یعنی جیسی کیسی بھی ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ امت کو صرف ہے نا جذبے کو، امت کی صلاحیتوں کو چینل دینے کے لیے ایسے انتظامات موجود نہیں ہیں۔ جی، پاکستان کی مذہبی جماعتیں اور پاکستان کی جو گورنمنٹ آپ نے بتا دی وہ تو نہیں کر رہی، لیکن پاکستان کی جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ بھی شام کے مسئلے میں خاموش ہیں۔ ابھی بس وقتی طور پر آواز اٹھتی ہے سوشل میڈیا پر، لیکن کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے گئے اب تک کہ جس کے ذریعے سے حکومت کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ سفارتی تعلقات لڑاتی۔ تو پاکستان کی مذہبی جماعتیں کیوں خاموش ہیں اس معاملے پر؟ پاکستان کی مذہبی جماعتیں خاصے عرصے سے پاکستان میں جو اپنے جو اسلامی سیکٹر کے جو ایشوز ہیں ان کو ہینڈل نہیں کر پا رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، مطلب جو بھی ہے، ایک تو نیشنلزم کا سچی بات یہ ہے کہ ہر ایک پر اثر ہوا ہے، اور شاید ہمارا جو دینی طبقہ ہے وہ بھی ایک سطح پہ بہرحال سے متاثر ہوا ہے، وہ تو الگ ایک بات ہے۔ بات یہ ہے کہ اسلامی سیکٹر پر ایک لیتھارجی، ایک جو ہے نا وہ ثبات جسے کہتے ہیں ہائبرنیٹ کیا ہوا ہے، بہت ہی کوئی اس پہ مطلب ایک کمزوری سی آئی ہوئی ہے۔ وہ تو شکر کیجئے کہ ضیاء الحق کے زمانے سے، جس کو ہمارے بہت سارے اسلامی طبقے اس وقت گالیاں دیا کرتے تھے، اس زمانے کی کچھ چیزیں بچی ہوئی ہیں، ورنہ لبرل نے تو اس کو بالکل دیوار سے لگایا پڑا ہے۔ تو کچھ پرانی چیزوں کی وجہ سے ابھی کچھ مطلب ہے نا اسلامی ایشوز پھر کچھ نہ کچھ سر اٹھائے ہوئے کھڑے ہیں۔ تو اسلامی سیکٹر کی قیادتوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اس پر ایک مردنی، ایک لیتھارجی ہے، بڑے دیر سے ہے، اور یہاں مطلب ظاہر سیاست کے ذریعے سے آپ اثر انداز ہوں گے نا۔ جی بالکل۔ تو یہ بتائیے تو سیاست کے اندر جو ہے وہ جو گیم کے جو بنیادی ترین اصول ہیں ہمارے اسلام پسند شاید ان کو بھی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ یہ بڑے ہی سکہ بند قسم کے اسلامی جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ایک مظہر کے ساتھ سیاست کے اکھاڑے میں اترتی ہیں۔ کوئی مین اسٹریم قسم کی ایک پارٹی بھی اسلامی سیکٹر جو ہے یہاں کو نہیں دے سکا، تو یہاں کے ہر شخص کی جماعت بن سکے، جیسے مسلم لیگ ہے، جیسے اگر آپ یہ ترکی کی بات آپ کرتے ہیں، ترکی میں جیسے اسلامی سیکٹر نے ایک مین اسٹریم پارٹی دی ہے، ویسی کوئی مین اسٹریم پارٹی ہمارا مذہبی سیکٹر پاکستان میں نہیں دے سکا۔
جہاں اسلامی جذبے کو جو ہے نا وہ کنورٹ کیا جا سکے کسی عمل اور فعالیت میں. جی یہ بتائیے، لیکن یہ بتائیے گا کہ اب ہم اس طرح کے مسائل سے بحیثیت مسلمان، بحیثیت امت مسلمہ کیسے نمٹ سکتے ہیں؟ مثلا شام کا مسئلہ ہے، لیبیا کا مسئلہ ہے، عراق کا مسئلہ ہے، بحیثیت مسلمان اس میں اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ کس طرح اس طرح کے جو مسائل ہیں مظلوم مسلمانوں پر جو ظلم ہوتا ہے اس کو روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جی، یہ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ ایک عام مسلمان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو وہ جو انجینئرنگ ہوئی ہے پچھلے 100 سال 150 سال میں، اس کے اندر ایک عام مسلمان کو بالکل آئسولیٹ کر دیا گیا ہے. وہ جتنے اس وقت جو وسائل ہوتے ہیں وہ سارا کچھ ہوتا ہے وہ کچھ خاص ہاتھوں میں چلا گیا ہے اور ان ہاتھوں پر مسلمان کا کنٹرول نہیں ہے. اب تو یہی ہے کہ ایک یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جتنے بم پڑ رہے ہیں اس سے صرف ایک اویئرنیس آ جائے، ایک جاگ آ جائے، اور جو یہاں کی قیادتیں ہیں، جو غیر اسلامی قیادتیں ہیں، ان کو جب تک آپ یہاں مطلب سین سے نہیں ہٹاتے تو اس وقت تک آپ کسی چیز کی توقع یہاں پر نہیں کر سکتے. تو ایک بڑی سطح پر تو یہی ہے. اب باقی رہ گیا یہی ہے، یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں سن رہا تھا، یہ خبیث فاؤنڈیشن اور اس طرح کی چیزیں، یہی ہے جو مطلب بات پہ جوڑ کی لنگوٹی ہے جی. مطلب معاملات ہمارے ہاتھ نہیں ہے. وہ جیسے وہ حضرت علی نے کہا تھا کہ لا طاعت کہ لا رأی لمن لا طاعت له، جس کی سنی نہیں جاتی اس کی کیا رائے ہے. اس وقت مطلب ہے کہ عام مسلمان بہرحال اس پورے دین کے اندر کو بہت بڑا کردار ادا نہیں کر سکتے. چھوٹی موٹی چیزیں ہیں کہ دعا کریں، صدقات اور زکاتیں بھیجیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اویئرنیس ایک ایسی کھڑی کر دیں جو کچھ سالوں کے اندر یہاں ان لیڈرشپ کو ہٹائے جو یہاں ہمارے سر پہ مسلط ہیں اور جہاں ہمارے سارے بحران کا اصل جو ہے وہ سبب بن گئی ہے. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا. بالکل ہماری مذہبی جماعتیں بھی خاموش ہیں اس معاملے میں، اور بحیثیت مسلمان ہر مسلمان کے دل میں شام کے حوالے سے تڑپ تو ہے لیکن کچھ کر نہیں پا رہے کیونکہ ان کے اوپر جو قیادت ہے وہ ایسے لوگوں کی ہے جو بے حس ہو چکے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی جو قیادت ہے ان کو مجبور کرنا یا ان کو اس بات کی حس دلوانا، انہیں شعور دلوانا، انہیں بیدار کرنا، یہ ہر مسلمان کا بنیادی فرض ہے جو دنیا میں جہاں کہیں بھی بستے ہیں. اب شام کا مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہاں پر مختلف طاقتیں جو بالادستی کے لیے جنگ لڑ رہی ہیں. روس سب سے بڑی طاقت ہے اور اسی طرح امریکہ سب سے بڑی طاقت ہے، باقی دونوں طرف سے حلیف ہیں ایک دوسرے کے. وہاں پر اب ان میں سے ایران جو بنیادی طور پر وہاں پر دخل اندازی کر رہا ہے وہ باقاعدہ روس کا اتحادی ہے اور شام کے بشار الاسد کا اتحادی ہے. یہ والی طاقت وہاں پر پاورفل ہے. دوسری طرف امریکہ ہے. اب معاملہ بالادستی کا ہے، نظریاتی اور دینی اعتبار سے بھی ایک قسم کی مسلمانوں کی نسل کشی تو ہے ہی ہے، اس میں سے کوئی انکار نہیں ہے. لیکن اس وقت جو معاملہ ہے آپ دیکھیں شام کے حوالے سے بے شمار کانفرنسیں ہو چکی ہیں کہ شام کے مسئلے کو حل کیا جائے. انٹرنیشنل کانفرنسیں ہو چکی ہیں، آستانہ میں ہوئی، اقوام متحدہ میں ہوئی، جرمنی میں ہوئی، ہر جگہ پر ہوئی ہیں. لیکن یہ معاملہ حل نہیں ہونے والا کیونکہ وہاں کی جو معدنیات ہیں، جو وہاں کے وسائل ہیں، وہاں پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو رہا. روس چاہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ قبضہ کر لوں، ایران چاہتا ہے کہ مجھے سے زیادہ فائدہ مل جائے، اور امریکہ چاہتا ہے کہ مجھے زیادہ فائدہ مل جائے. اس لیے یہ معاملہ ابھی تک سلگ رہا ہے. اس میں پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو بنیادی کردار ادا کرنا ہوگا، تبھی جا کر یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ہمارا بنیادی حق بنتا ہے کہ ہم اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کے لیے جتنا ہو سکے ہم اپنا تعاون اور کردار ادا کرتے رہیں. یہاں پر ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پاکستان میں کرپشن کے حوالے سے جو تازہ لہر چلی ہوئی ہے، سول ادارے بھی ملوث ہو گئے ہیں، سیاستدان تو تھے ہی تھے، اور انصاف کا قتل عام بھی ہو رہا ہے. اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.
رسالة هنا نغفو ركاب نبينا ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے دوسرے حصے میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کرپشن کے حوالے سے. پاکستان کے اندر کرپشن پہلے سیاستدانوں تک محدود تھی، لیکن سیاستدانوں کو کرپشن کرنے کا موقع کون دیتے ہیں؟ تو اس حوالے سے وہ جو ایک معاملہ تھا وہ اب کھل کر سامنے آ گیا ہے کہ جو بیوروکریسی ہے وہاں سے کرپشن کے راستے ملتے ہیں. وہی لوگ ہیں جو پاکستان کے جو سیاستدان ہیں ان کو کرپشن کے مواقع فراہم کرتے ہیں. حالیہ جو لہر چلی ہوئی ہے پنجاب کے اندر بیوروکریسی کے حوالے سے کہ وہاں پر کس طرح سے کرپشن پروان چڑھی اور کس طرح سے آگے اس میں بیوروکریسی کا اور بیوروکریٹس وغیرہ اس میں اپنا کردار ادا کرتے رہتے ہیں. تو اس حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب عارف انیس ملک صاحب نے، جو کالم نگار بھی ہیں، تجزیہ نگار بھی ہیں اور بیوروکریسی معروف بیوروکریٹ بھی ہیں اور اس حوالے سے کافی تجربہ رکھتے ہیں، اندر کی کہانیاں سب جانتے ہیں. عارف صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. جی بہت شکریہ. جی عارف صاحب، آپ بیوروکریسی کے حوالے سے لکھتے بھی رہے اور آپ سب چیزیں جانتے بھی ہیں، تو آپ پہلے یہ سمجھائیے گا ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو کہ پاکستان کی بیوروکریسی پچھلے 70 سالوں سے قائد اعظم رحمہ اللہ نے کس طرح سے اس کو کہا تھا کہ ہم نے قائم کرنا ہے، اور پچھلے 70 سالوں سے پاکستان کی بیوروکریسی کیا سدھر پائی ہے، کیا اس میں اصلاحات ہو پائی ہیں یا مزید وہ خراب سے خراب ہوتی گئی ہے؟ بہت شکریہ. بیوروکریسی کے حوالے سے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انفارچونیٹلی بہت کم ایسا ہوا کہ لوگ جان پائیں کہ کس طرح سے پاکستان میں بیوروکریسی کام کر رہی ہے، وہ کن چیلنجز کا سامنا کرتی ہے اور کس طرح سے ان چیلنجز سے عہدہ برا ہو کے وہ کچھ ایسا کام کر سکتی ہے جس سے عوام کو استفادہ حاصل ہو سکے. پاکستان جب بنا تو جناح جو ہیں ان کا ویژن بڑا کلیئر تھا، کیونکہ اس وقت کی بیوروکریسی ایک کالونیل سسٹم کی بیوروکریسی تھی. وہ برٹش آقا تھے ہمارے، اور جو کچھ آپ اسٹرکچر دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ انہیں کا ہی بنایا ہوا ہے. اچھا، جب وہ بنے، جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو جناح نے کہا کہ اب آپ کا ملک آزاد ہو چکا ہے، اب آپ نے اپنے رویے، اپنی پرفارمنس اور اپنے پورے جو ایتھوس ہیں ان کو چینج کرنا ہے. ایک آزاد ملک کے لیے وہ جو چیز اس کا شایان نشان ہے. لیکن پھر ہوا یہ کہ ہم بدقسمتی سے پاکستان بنتے ہی ہم کنگ میکر بن گئے. ہم نے حکومتیں بنانی اور جوڑنی اور توڑنی شروع کر دی. غلام محمد گورنر جنرل بنے، وہ بیوروکریٹ تھے. پھر چودھری محمد علی، پھر محمد علی بوگرا، یعنی کہ 3-4 لوگ تو باقاعدہ پرائم منسٹر بنے جو کہ بیوروکریٹ تھے اور کسی بھی حوالے سے سیاستدان نہیں تھے، لیکن یا پھر سیاست اور بیوروکریسی کا ایک آمیزہ تھے. اچھا، اب جب یہ سب کچھ چلتا رہا تو انفارچونیٹلی ہم اسی کھیل میں ایک حصہ بن گئے اور اس میں پھر ہم نے ایک بڑی اہم جگہ بھی حاصل کر لی. اور یہ اس وقت تک ہم اس کھیل میں ایک ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہیں جب تک ہمیں فوج نے آ کر وہاں سے باہر نکال دیا. کیونکہ جب فوج اپنے ٹینکوں توپوں سمیت وہاں پہ پہنچی تو انہوں نے بیوروکریسی کو وہاں سے سائڈ پہ کر اور خود وہاں پر بیٹھ گئے. اب یہ سب سلسلہ چلتا رہا 1970 تک،
اور جب 73 میں سول سروس ایکٹ ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جاننا، جب ذوالفقار علی بھٹو نے یہ ایکٹ پاس کیا تو سب سے بڑی تبدیلی انہوں نے یہ کی کہ انہوں نے بیوروکریسی کو جو آئینی تحفظ تھا وہ ختم کر دیا۔ بیوروکریسی جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سروس کا دورانیہ، اس کی ریٹائرمنٹ، اس کی ترقی، اس کی ہر وہ چیز جو کہ آئینی طور پہ جو پروٹیکشن تھی دورے کے وقت میں، اس کا ایڈوانٹیج یہ تھا کہ بیوروکریٹ جو تھا وہ اپنے سیاسی آقا کے اشارے پہ نہیں ناچتا تھا، اپنے ضمیر کے مطابق کام کر سکتا تھا، کیونکہ اسے اپنی تنخواہ کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنی ترقی کے لیے کسی سیاسی آقا کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن جیسے ہی یہ آئینی تحفظ ختم ہوا تو بیوروکریٹ جو ہیں وہ ایم پی اے، ایم این اے، چیف منسٹر، پرائم منسٹر، ان سب کی رحم و کرم پہ ڈال دیے گئے، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے آپس میں گٹھ جوڑ بنا لیا۔ جن جن لوگوں نے سمجھا کہ یہی ترقی کا راستہ ہے، انہوں نے اپنے فیوریٹ سیاستدان جو ہیں ان کی پورے جو حلقہ تھا اس میں نقب لگائی، اور اس کے بعد بیوروکریسی اور سیاستدان دونوں مل کر انفارچونیٹلی پاکستان کی عوام کو ان کے فائدے یا ان کے جو امانت تھی دونوں نے مل کر اس میں خیانت شروع کر۔ تو آپ کے خیال میں جو 73 میں ایسا ہوا تو اس سے بیوروکریسی کا نقصان ہوا؟ بہت بڑا نقصان ہوا، بیوروکریسی سے زیادہ یہ نقصان ہوا عوام کا۔ جی، اگر آج ایک ایس پی یا ایک ایس ایس پی یا ایک آئی جی اگر چاہے کہ وہ اپنے چیف منسٹر کو کہے نو، یہ میں کام نہیں کر سکتا، یہ ایک انلیگل آرڈر ہے، یا ایک چیف سیکرٹری یہ کہے اپنے چیف منسٹر کو، یا ایک ڈپٹی کمشنر یہ کہے اپنے چیف منسٹر کو، تو وہ اس کو 2 سے 3 منٹ لگیں گے، اس کو وہاں سے گھما کر راجن پور یا کسی ایسی نو مین لینڈ میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا، یا اس کو عضو معطل بنا دیا جائے گا۔ او ایس ٹی آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ ایسے لوگ ہیں جو پچھلے 5-10 سال سے او ایس ٹی ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی۔ یہ کسی بھی کام کے بغیر صرف تنخواہ لیتے ہیں، اور اس لیے ان کو بنا دیا جاتا ہے کیونکہ وہ سیاسی حکام کو پسند نہیں ہوتے۔ تو بیوروکریٹ جو ہے اس کی جو ریڑھ کی ہڈی تھی اس کو نکال دیا گیا آئینی تحفظ دور کر کے، اور اب وہ جس طرح سے چاہیں سیاستدان ان کو موڑ سکتے ہیں، اور وہ بالکل ان کو اسی حساب سے موڑتے توڑتے رہتے ہیں۔ تو پھر اس کا حل کیا ہونا چاہیے کہ اب کوئی آئین کے اندر کوئی ایسی ترمیم ہونی چاہیے کہ بیوروکریسی کو پاورفل بنا دیا جائے کہ یہ سیاستدانوں کے ماتحت نہ رہیں یا ان کے احکامات ماننے کے پابند نہ ہوں، تاکہ پھر کرپشن بھی نہ ہو؟ جی بالکل، اس کا حل یہ ہے کہ سول سروس ریفارمز جو ہیں، جو اس سے پچھلے 20-25 سال سے بات ہوتی رہی ہے، لیکن بدقسمتی سے اس پہ اقدام کوئی نہیں ہوا، کیونکہ سول سروس ریفارمز جو ہیں وہ نہ تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے حق میں ہیں، نہ ہمارے سیاستدانوں کے حق میں ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا مجبور قسم کا بیوروکریٹ جو ہاتھ باندھ کر ان کے منشی کی صورت میں ان کے دفتر کے باہر کھڑا رہے، وہ ان کے کام کا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ اگر عدلیہ آزاد نہ ہو تو جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں ہوا ہے یا ہو سکتا ہے، اس کی کوئی صورت ممکن تھی؟ اگر چیف جسٹس کی تنخواہ بند کر دی جائے یا حقہ پانی بند کر دیا جائے تو پھر وہ آپ کہاں سے آپ کو ایسی عدلیہ ملے گی جو آزادانہ فیصلے لے سکے؟ تو جو بات ہے حل کی، حل میں ہمیں وہ سول سروس ریفارمز چاہیے جو کہ بیوروکریٹ کو پروٹیکٹ کریں، اس کی یہ نہیں کہ پرکس اینڈ پریویلیج کو ہی پروٹیکٹ کریں، اس کے پورے کے پورے ایک کیریئر ٹریک بنے جس طرح سے افواج پاکستان میں ہوتا ہے، اور اس میں جو بہترین لوگ ہیں وہ سامنے آئیں، اور اسی طرح سے ایگزیکٹلی اسی پیمانے پر ہی ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہو، یعنی کہ ایک طرف جہاں پہ آئینی پروٹیکشن ملے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر وہ بدماش بن جائیں، بلکہ اس آئینی تحفظ کے بدلے میں اکاؤنٹیبلٹی بھی پھر اتنی اسٹرانگ اسی طرح سے منظم طریقے سے کی جائے۔ جی، تو عارف صاحب پھر ریفارمز کون کرے گا؟ آپ نے کہا کہ سیاستدان تو کانپتے ہیں کہ اگر ہم نے ریفارمز کر دی تو ہمارے خلاف ہی ہو جائے گا یہ کام۔ جی، یہ جو ریفارمز ہیں اس کے لیے عوام کو اور بیوروکریٹس دونوں کو کام کرنا پڑے گا، کیونکہ جب تک عوام دیکھیں، عوام نے جب اعلیٰ عدلیہ کے لیے تحریک چلائی اس کی آزادی کے لیے، تو وہ جج جو بڑے مجبور سے اور ایک طرح سے ہاتھ باندھے کھڑے تھے، کبھی فوجی عامر کے دروازے کے باہر اور کبھی کسی بیوروکریٹ کے بعد، انہوں نے ایک سٹینڈ لیا اور انہوں نے اس پہ آزادانہ فیصلے دینے شروع کیے۔ تو ہمیں بھی ایک ایسی تحریک کی ضرورت ہے جو سول سروس کو ان تمام تر پنجوں سے چھڑا سکے، کیونکہ جب تک سول سروس مجبور رہے گا تب تک اس کے اوپر، اس کی پشت پر سیاستدان بھی سواری کرتے رہیں گے،
کاروباری بھی سواری کرتے رہیں گے اور اس کا نقصان جو ہے وہ ہو سکتا ہے سول سرونٹ کو تو کم ہو لیکن قوم کو ہر صورت میں اس کا نقصان ہوگا. جی عارف صاحب، جو حالیہ دنوں چند دن ابھی آپ نے دیکھا 1-2-4 دن پہلے سے جو بیوروکریسی کے اندر، پنجاب کی بیوروکریسی کے اندر کرپشن کے الزامات لگے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا صرف پنجاب کے اندر ہی کرپشن، بیوروکریسی میں کرپشن ہے، یا پھر جو باقی جو پاکستان کے صوبے ہیں تمام جگہ ایک ہی حال ہے؟ اس میں تو ایک غیر جانبدارانہ رائے یہ ہے کہ بہرحال پنجاب میں باقی صوبوں کے نسبت، کیونکہ پھر آپ کمپیئر کرتے ہیں بلوچستان سے اور وہاں پر کیسی کیسی کہانیاں آپ نے سنی، آپ کمپیئر کرتے ہیں سندھ سے، کیسی کیسی کہانیاں آپ کو سننے میں ملی. KBK میں نسبتاً بہتر حالت ہے. تو جو کرپشن ہے وہ صرف پنجاب میں نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ پنجاب چونکہ سب سے بڑا صوبہ ہے، اس میں ہزاروں ارب جو ہے ہر سال خرچ کیے جاتے ہیں اور بیوروکریسی کے تھرو خرچ کیے جاتے ہیں، تو پھر اسی حساب سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا جو کیک ہے اس کا سائز بہت بڑا ہے. تو لیکن جو موجودہ چیز ہے اس پہ اس کا تجزیہ ضروری ہے، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ احد چیمہ جو ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو ان کو بالکل سزا ملنی چاہیے. اس پر بیوروکریسی جو ہے وہ اس پہ کوئی زیادہ تحفظات نہیں ہیں. جی تو لیکن احتجاج کیوں کیا بیوروکریسی نے؟ اگر کرپشن کا خوف نہیں تھا تو پھر احتجاج کیوں کیا؟ آپ نے کہا کہ بھی کم ہے یا خوف کیوں سوار ہوا؟ اس کے لیے آپ میری بات سنیے گا. جب ایک ایسی ایلیگیشن جو کہ ایک ٹاپ بیوروکریٹ پہ لگی اور اس کو گھنٹے کے بعد لاک اپ میں ڈال کے باہر ایک بندوق والا کھڑا کر کے اس کی فوٹو اور ویڈیو میں یعنی کہ میڈیا میں ریلیز کر دیتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی انسلٹ ہے. یہ وہ چیز ہے جس نے لوگوں کو زیادہ زخمی کیا. انہوں نے کہا کہ فائن، ہمیں احد چیمہ کے خلاف اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کا جو میڈیا ٹرائل ہے اور وہ جو بندوق اور جو لاکر میں فوٹو ہیں، یہ باقاعدہ ایک تذلیل ہے. اس پر آفیسر جو تھے وہ زیادہ اپسیٹ ہوئے، لیکن یہی بات بھی نہیں ہے. کچھ ایسے آفیسرز ہیں اور یہ ایک بڑا مخصوص گروپ ہے، یہ صرف ٹاپ 5% ہیں جو گورنمنٹ کے ساتھ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ سیاستدانوں کے ساتھ ایک ہی بستر کے اندر موجود ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں احتساب کا ڈر ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ڈر ہے کہ ان کے جو الماریاں ہیں ان میں بہت سے مردے پڑے ہوئے ہیں وہ سامنے نہ آ جائیں. تو وہ لوگ بھی ہیں جو کہ احتجاج کر رہے ہیں. بیوروکریسی عام طور پہ جو اس کو میں کہوں گا کہ 90% جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ احتساب ہو، لیکن وہ احتساب یک طرفہ نہ ہو اور وہ ایک فیئر ٹرائل ہو. اگر کسی نے کچھ غلط کیا ہے تو اس کو بالکل سزا ملنی چاہیے، لیکن اس کا میڈیا ٹرائل کر کے اس کی ذریعہ نہیں کرنا. جی عارف صاحب، لیکن جو سندھ کے حوالے سے ہم باتیں سنتے رہتے ہیں کہ وہاں کی اسمبلی نے تو ایسا کوئی بل پاس کیا ہوا ہے جس کے ذریعے بیوروکریسی سیاستدانوں پر وہاں ہاتھ نہیں ڈال سکتی. تو کیا پاکستان کے اندر جو اگر ہم کمپیئر کریں پورے پاکستان کے صوبوں میں بیوروکریسی کو، تو کیا صرف پنجاب کے اندر ایسا ہے کہ وہ اس کا احتساب بھی ہو سکتا ہے، یا پھر اس طرح سے کوئی سیاستدانوں کے حوالے سے بھی بیوروکریسی سٹینڈ لے سکتی ہے، باقی صوبوں میں نہیں ہے ایسا؟ یہ دلچسپ سوال ہے آپ کا. کیونکہ ہوا یہ ہے کہ احتساب جو ہے نا، احتساب پچھلے 70 سال سے اس ملک میں ایک تماشا بن چکا ہے اور ہر 5, 10, 15 سال کے بعد احتساب کی ایک گیم کھیلی جاتی ہے. یہ ایک ایسا نیٹ ہوتا ہے، ایک ایسا جال ہوتا ہے جس میں کچھ مچھلیاں ان کو پھانس لیا جاتا ہے اور کچھ مچھلیاں یا مگر مچھلیوں کو بھی جانے دیا جاتا ہے. تو احتساب کا جو پورا یہ رولا ہے، پورا شور و غل ہے، بدقسمتی سے نیب بنا ہے، لیکن نیب جو ہے اس سے تو صرف بیوروکریسی پہ گرفت رکھتا ہے. نیب جو ہے اس کے دائرہ کار سے باہر ہے کہ افواج پاکستان دائرہ کار سے باہر ہیں، عدلیہ دائرہ کار سے باہر ہے. آپ اس طریقے سے سلیکٹیو احتساب نہیں کر سکتے. اگر آپ نے واقعی احتساب پہ بلیو کرتے ہیں تو پھر آپ کو سب کو ایک ہی شکنجے میں کسنا ہوگا، اور پھر وہ صرف پنجاب نہیں ہوگا، پھر وہ سندھ بھی ہوگا، بلوچستان بھی ہوگا، سرحد بھی ہوگا. تو انفارچونیٹلی یہ ایک ایسا اینگل ہے جس پہ لوگوں میں بے چینی پائی جاتی ہے کہ وہ ایک سلیکٹیو احتساب دیکھ رہے ہیں. وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس جال میں کچھ مچھلیاں ہیں ان کو پھانسا جا رہا ہے اور کچھ مگرمچھ ہیں جن کو اس جال سے باہر جانے کی. بہت شکریہ عارف صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تھے ہمارے ساتھ سینئر بیوروکریسی کے حوالے سے باتیں کر رہے تھے. بڑی دلچسپ باتیں بتائی کیونکہ ان کا تعلق بھی بیوروکریسی سے ہے. تو بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں جو احتساب ہے، احتساب میں یک طرفہ ایک رویہ ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ احتساب جو ہے سب کا برابر نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بڑے بڑے مگرمچھ تو آزاد پھر رہے ہیں،
لیکن کچھ مچھلیاں ہیں ان کو پکڑ لیا جاتا ہے. تو احتساب کو اگر آزاد کرنا ہے, احتساب کو یعنی پاکستان سے اگر مسائل, یہ کرپشن, یہ سب چیزوں کو ختم کرنا ہے, تو احتساب پہ سب کا برابر ہونا چاہیے, بلا تفریق ہونا چاہیے. اس میں کوئی یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ سندھ میں احتساب زیادہ ہو رہا ہے, پنجاب میں کم ہو رہا ہے, یا سب جگہ برابر ہونا چاہیے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب ہارون الرشید صاحب نے, معروف تجزیہ نگار ہیں, کالم نگار ہیں. السلام علیکم ہارون صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. جی ہارون صاحب, آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں پچھلے 70 سالوں سے کرپشن کی کہانیاں ہی کہانیاں چل رہی ہیں, تو پاکستان سے کرپشن ختم کیوں نہیں ہو جاتی؟ اچھا جی, 70 سال سے نہیں چل رہی ہیں. جی 70 سال سے نہیں چل رہی ہیں, 88 تک کوئی میجر کرپشن نہیں. جی حالیہ چند سالوں سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بیچ میں آوازیں کس کی آ رہی ہیں؟ سر آپ کی آواز ہمیں صاف آ رہی ہے, آپ کو بھی ہماری آواز صاف آ رہی ہوگی. نہیں, بیچ میں یہ میری آواز مجھے دوبارہ سنائی دیتی ہے, اس کو ٹھیک کریں. آپ آواز ٹھیک آ رہی ہے سر؟ آپ کی آواز اب ٹھیک آ رہی ہے, جب میں بولتا ہوں تو مجھے میری آواز دوبارہ سنائی دیتی ہے. چلے سر, آپ کو دوبارہ ہم کال پر لے لیتے ہیں, کال آپ کو دوبارہ لیتے ہیں ہم کال پر. تو خیر اس وقت ہمیں جو اس سے پہلے ہارون رشید صاحب بات کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ 70 سالوں سے کرپشن نہیں ہے. تو یہ کہنا ہے کہ 70 سالوں سے کرپشن ہے, یہ کسی حد تک ان کی بات ٹھیک ہے, لیکن پچھلے ہم جتنی بھی حکومتیں چل رہی ہیں ہمارے ہاں, اگر ہم دیکھیں تو کرپشن کے الزامات حالیہ چند سالوں سے کچھ زیادہ ہی ہو گئے ہیں. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ موجودہ دور اور اس سے پہلے کے دور میں بہت زیادہ الزامات لگنے لگ گئے ہیں, اور اب تو احتساب بھی ہونے لگ گیا ہے. لیکن پھر وہی احتساب کی بات ہے کہ احتساب صحیح طرح سے فیئر نہیں ہو رہا. اگر احتساب سب کا اور مساوی اور ہو تو پھر معاملہ حل ہو سکتا ہے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہارون صاحب نے. ہارون صاحب, آپ بات کر رہے تھے کرپشن کے حوالے سے کہ 70 سالوں سے کرپشن نہیں ہے, بلکہ پچھلے چند سالوں سے کرپشن زیادہ پروان چڑھی ہے. 88 سے ہے کرپشن زیادہ. جی ہارون صاحب, آپ بات کر رہے تھے کرپشن کے حوالے سے کہ پچھلے چند سالوں سے کرپشن زیادہ پروان چڑھی ہے. 88 سے زیادہ ہے. زرداری کے اور نواز شریف کے مقتدر ہونے سے بڑی ہے کرپشن. ضیاء الحق کے دور میں نہیں تھی, بھٹو کے دور میں نہیں تھی, ایوب خان کے دور میں ایک قرضے کا واقعہ تھا اس کے بیٹے کے لیے, اور فیروز خان نون کرپٹ نہیں تھا, چندری گڑھ نہیں تھا, چودھری محمد علی نہیں تھا, لیاقت علی خان نہیں تھا. 70 سال سے کون کرپشن ہے جی؟ تو پچھلے بھٹو کے یہ آپ بتا رہے ہیں ضیاء الحق کے دور کے بعد کے سے بتا رہے ہیں, اس کے دور سے بڑی ہے, تو پھر اس کا عوام نے پھر اس کا احتساب کیوں نہیں کیا؟ احتساب پھر ابھی کیوں شروع ہوا ہے؟ عوام کا احتساب کریں گے؟ عوام جو ہے بے خبر ہیں, جاہل ہیں, رعایا ہیں, غلام ہیں, عوام نے کیا احتساب کرنا؟ بیوروکریسی کے حوالے سے ہارون صاحب, آپ نے دیکھا کہ بیوروکریسی میں بھی کرپشن اب پکڑی جانے لگی ہے, بیوروکریسی کا بھی احتساب ہونے لگا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ سیاستدان جو کرپشن کرتے ہیں؟ بیوروکریسی ایک گھوڑا ہے, جہاں چاہے حکمران اسے لے جائیں. یہی بیوروکریٹ سے چودھری محمد علی وزیر اعظم ہو گیا تھا, اور اس کی بیوی مہمانوں کے لیے کھانا پکاتی تھی, اور اپنی بیگم کو لندن لے کے گیا تو اس کے پیسے اس نے خود پے کیے. تو جو موجودہ حالات ہیں اس کو آپ کس طرف دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا حکومت گر جائے گی, کیا بیوروکریسی کے ذریعے یا جو کرپشن احتساب کے ذریعے شہباز شریف صاحب نااہل ہو جائیں گے؟ مجھے نہیں پتا شہباز شریف نااہل ہوں گے یا نہیں, اسٹیبلشمنٹ کے خادم میں ان کے پاؤں پکڑتے ہیں, لیکن کرپشن تو ان کے دور میں بہت ہوئی ہے. لیکن سر ایک اور اعتراض بھی تو ہے نا کہ احتساب جو ہے وہ مساوی نہیں ہو رہا. نیب جو ہے چند لوگوں کو پکڑتی ہے, باقی مگر مچھوں کو چھوڑ دیتی ہے. تو اس حوالے سے آپ کہیں گے کہ ہمارے ملک میں احتساب جو ہے وہ مساوی کیوں نہیں ہے؟ کبھی کسی نے 100 مچھلیاں اکٹھے پکڑی ہیں, ایک ایک کر کے پکڑی جاتی ہے. تو یعنی آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں احتساب سب کا مساوی ہو جائے گا؟ کوئی نہیں بچ سکتا. کوئی نہیں بچ جہانگیر ترین بچا ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جی ہارون صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تھے ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ نگار ہارون الرشید صاحب. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اصل میں احتساب جو شروع ہو رہا ہے, یہ احتساب آہستہ آہستہ چلتا رہے گا, اور احتساب شروع سے انہوں نے ایک احتساب, یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کو ایک ہی دفعہ پکڑ لیا جائے, لیکن آہستہ آہستہ احتساب چل رہا ہے, اور امید یہی کی جاتی ہے کہ احتساب آگے بھی بڑھے گا اور سب کے سب اس کے شکنجے میں آئیں گے. تو یہ تو اب وقت ہی بتائے گا کہ احتساب کتنا اپنے اس جو ان کی روایت ہے اس کو کس طرح سے وہ آگے لے کے جا سکتا ہے, اور کس طرح سے اس کے ساتھ
کس طرح سے جو چند لوگ پکڑے گئے ہیں یا انہی کے گرد احتساب گھومتا رہے گا تو یہ وقت ہی بتائے گا. لیکن جو ہمارے سامنے ایک افسوسناک رویہ ہے وہ یہ ہے کہ سیاستدانوں کا احتساب تو بڑا جلدی ہو جاتا ہے اور اس کے معاملے بھی عدالتوں میں سنے جا رہے ہیں, انہیں نااہل بھی کیا جا رہا ہے, اور اسی طرح سے سیاستدانوں کے حوالے سے کیس بھی مسلسل چل رہے ہیں توہین عدالت وغیرہ کے. لیکن جو سماج ہے, سماج کو انصاف نہیں مل رہا ہے. سماج آج بھی انصاف کے حوالے سے بے یار و مددگار ہے. آپ دیکھیں سماج کے اندر نقیب اللہ محسود کا جو قتل ہوا, جس پر پوری پاکستانی قوم بلکہ باہر کی دنیا بھی افسوس کا جنہوں نے مظاہرہ کیا, اور سب افسوس ابھی تک وہ افسوس کے عالم میں ہیں کہ کس طرح سے ایک معصوم کو, نہت شہری کو کس طرح سے ایک جعلی مقابلے میں مار دیا گیا. لیکن جو اس کا قاتل ہے وہ تاحال آزاد ہے, اور آزاد کیا بلکہ جو ان کا نقیب اللہ محسود کا جو دوست تھا, جو دھرنے میں بھی شریک رہا اور جو نقیب کے ساتھ شامل بھی رہا, جس کی تصاویر بھی تھی, اسے بھی قتل کر دیا گیا. تو سماج کو انصاف نہیں مل رہا ہے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محمد بختیار صاحب نے, ایڈوکیٹ ہیں اور تجزیہ نگار ہیں. بہت شکریہ بختیار صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ بتائیے گا کہ ہمارے ملک میں جو عدالتوں سے انصاف ہو رہا ہے یا احتساب ہو رہا ہے وہ سیاستدانوں کا ہو رہا ہے, کرپٹ لوگوں کا ہو رہا ہے, بڑے بڑے لوگوں کا تو احتساب ہو رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو ان کے ذاتی مسائل ہیں جو کرپشن کے حوالے سے کسی حد تک ملکی بھی عوام کی سے ان کا تعلق ہے, لیکن جو سماج ہے, سماج کے جو مسائل ہیں اس کے لیے عدالتیں یا ہمارے جو احتسابی ادارے ہیں وہ کچھ کام نہیں کر رہے. سماج آج بھی جس پر ظلم ہوتا ہے وہ مظلوم کو آج تک انصاف نہیں مل رہا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عدالتوں کے اندر کوئی نقص تو نہیں ہے, عدالتوں کا دوہرا معیار تو نہیں ہے کہ سماج کو انصاف دینے کی بجائے وہ چند لوگوں کے گرد اپنے انصاف کا جو ترازو ہے اس کو لے کر گھومنے لگ گئے ہیں؟ جی محترم, اصل میں اگر اسے تھوڑا سا اگر ہسٹوریکل اس میں آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ساتھ جمہوریت کے ساتھ اور پھر فوج کے ساتھ سب کے ساتھ مطلب باری باری ایک سمجھیے کہ کوئی بھی اسٹیبل نہیں ہوا یہاں پر, اور اسی طرح سے ہماری عدالتوں کے ساتھ بھی رہا کہ یہ اب تک جو ہے نظریہ ضرورت کے تحت چلتی رہی. اب وکلا کی جدوجہد کے بعد یہ وقت آیا ہے کہ عدالتوں نے اسٹینڈ لینا شروع کیے ہیں, اور اس کے مطلب یہ وہ وقت ہے کہ عدالتیں کسی حد تک چیزوں کو اٹھا کر اور عوام کے سامنے بھی لے آتی ہیں, عدالتوں میں لے آتی ہیں اور ان پر فیصلے دیتی ہیں. لیکن اگر آپ اس سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ عدالت ملک کی ساری بڑی بڑی طاقتوں کو اکٹھا کھڑا کر لے گی اور اکٹھا ان کے خلاف فیصلہ دے کے ایک طبل جنگ بجا دے گی, تو ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ٹاپ سے شروع ہوتا ہے اور ٹاپ سے آپ کو جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اور ان کی جو ضروریات ہیں وہ ساتھ ساتھ ایسے ہی جا رہی ہیں. جہاں تک بات ہے عوام کی, تو عدالتوں میں جو چیز اور میڈیا میں جو چیز زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتی ہے جی وہ ظاہر ہے کہ ایک پریورٹی پہ آ جاتی ہے, عدالتوں کی بھی پریورٹی پہ آ جاتی ہے, اور اس چیز کے پیچھے پبلک سمپیتھی بھی عدالتوں کو مل جاتی ہے. عدالتیں ظاہر ہے اس چیز پہ بہت اوپن ہو کر کام کرتی ہیں. چھوٹے کیسز شاید ابھی اس حد تک نہیں پہنچے کہ مطلب ہماری عدالتیں کوئی سیٹ پیٹرن پہ بالکل کام کرے. آپ شعیب شیخ صاحب کا کیس دیکھ لیں, اس پہ ڈسٹرکٹ جج پہ 50 لاکھ روپے رشوت لے کر اسے چھوڑنے کا الزام ہے. مطلب چھوٹی عدالتوں میں یہ کام چل رہے ہیں. جی چھوٹی عدالتیں اس معیار پہ, اس میرٹ پہ بھی نہیں پہنچ پا رہی جس حد تک بڑی عدالتیں جا رہی ہیں, لائک سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ہماری جو ہیں. تو بہرحال وقت لگے گا ان چیزوں میں. یہ ایک آپ جسے کہہ لیں ارتقائی عمل ہے. جی عدالت بہت ایک اچھی بات ہے کہ اس لیول پہ ہے کہ عدالت اس ارتقاء کو سب سے پہلے اڈاپٹ کریے. دیکھیے بیوروکریسی میں یہ ارتقاء نہیں آیا, جی سیاست میں نہیں آیا, یہ عدالتوں نے سب سے پہلے اس چینج کو اڈاپٹ کیا, اور وہ اپنی اس پاور کے تھرو سیاست پہ اس کا اثر ڈال رہی ہے, بیوروکریسی پہ اس کا اثر ڈال رہی ہے. یعنی کہ آپ یا چیمہ کا کیس دیکھ لیں یا ادھر نواز شریف کا کیس دیکھ لیں, یا کرپٹ پولیٹیشنز کا, یا وزیر اعلیٰ سرحد صاحب کا کیس دیکھ لیں, سابقہ وزیر اعلیٰ سرحد صاحب اکرم درانی صاحب کا زمینوں کی الاٹمنٹ کا. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ عدالت ہے جو ہر طرف ان چیزوں کو پرسیو کر رہی ہے اور صحیح کر رہی ہے. تو آپ عدالت کے اوپر جتنا لوڈ ہے آپ اس کا بھی اندازہ لگائیے. ہر روز اس کی بیشنگ ہوتی ہے, عدالت کے باہر ہی کھڑے ہو کے اس پہ باتیں ہوتی ہیں, اور پھر بھی عدالت کام کر رہی ہے. جی لیکن جو سماج ہے, سماج کو تو انصاف نہیں مل رہا نا, تو سماج کہاں جائے؟ ہمارے جو مظلوم بیچارے جو قتل ہو جاتے ہیں, جو چھوٹے جو شہروں میں ہیں یا جو غریب لوگ ہیں, ان کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا. جیسے آپ سمجھ لیں, آپ نقیب کا کیس کو سمجھ لیں, آپ دیکھ لیں اس کو.
देखें नकीबुल्लाह महसूद के केस में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, उन्होंने अपनी तरफ से भरपूर काम किया, उन्होंने पुलिस को लाइन हाजिर किया, आईजी सिंध को लाइन हाजिर किया, आईजी सिंध को वहां बुलाया, सिंध गवर्नमेंट को हिलाया। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ये जो काम कर सकती है, एक आप यूं समझ लीजिए कि एक तरीकाकार और ज़ाब्ता होता है। सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रही है जी। अब उसे गिरफ्तार करना पुलिस का काम है, जो कि इन्हीं सियासतदानों के नीचे है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते, या वकीला तो गिरफ्तार नहीं कर सकते। नकीबुल्लाह महसूद के साथ में, नकीबुल्लाह महसूद के केस को एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए आप, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम किया है, वो उनको पुलिस को भी कर रही है, पुलिस को तो गिरफ्तार करवा सकती है ना, Sorry? अदालत जो है पुलिस को तो गिरफ्तार करवा सकती है ना, कि आपको एक काम सौंपा गया आप उसको पूरा नहीं कर रहे। जी बिल्कुल करा सकती है, अगर ऐसा नजर आए कि वो वाकई उसे बाहर का आठ आता है तो छोड़ देते हैं। अगर ऐसा नजर आ जाए कि वो कहीं पे दिख गया है और उसे छोड़ दिया है या उसको, तो फिर तो ऐसा कर सकती है। लेकिन अगर पुलिस ये कह रही हो जी हम ढूंढ रहे हैं, और ढूंढ भी रही हो, छापे भी मार के दिखा रही हो, चाहे जाहिरी तौर पे जी। आपने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से तो कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट तो अपना अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो छोटी अदालतें हैं वहाँ अभी वो सुप्रीम कोर्ट के लेवल की नहीं पहुंची, तो वो कैसे पहुंच सकती हैं कि वो भी अपना काम शुरू कर दें कि जो केस होते हैं उनको जल्द से जल्द निपटाया जाए। हज़ारों की तादाद में केस हैं, साल गुजर गया, पेंडिंग में पड़े हुए हैं अभी तक। दुरुस्त कह रहे हैं आप, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। असल में ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है और इसके लिए शायद थोड़ा सा ज्यादा मुझे वक्त चाहिए होगा। आज आपके प्रोग्राम में इतना वक्त नहीं होगा, मैं कभी इस पे बात करूंगा। देखिए हमारी 20-21 करोड़ की आबादी है और लॉलेसनेस है हर तरफ। मैं सिग्नल को फॉलो नहीं करता, सही है ना। ये एक छोटी सी मिसाल है, जिसका जहां हाथ लगता है वहां वो काम करता है। बिल्कुल। आप सोच रहे हैं कि ये 20-25 जज जो है सुप्रीम कोर्ट के और ये थोड़े से हाई कोर्ट के, ये सारे इन मसाइल को टैकल कर लेंगे। आप कभी इस एंगल पे सोचिए, और मैं कभी इंशाल्लाह अगर ये वक्त हुआ तो मैं आपके साथ ये चीज डिस्कस करूंगा कि केसेस कितने हैं और जजेस कितने हैं जी। अगर जजेस 24/7 भी काम करें तो उन केसेस को सालों लग जाएंगे जी हल करने में। अब ये मसला हल किसने करना है? ये मसला हल हमारी असेंबली ने करना है कि जिसने सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जजों की तादाद बढ़ानी है, जिसने जी लोकल लेवल पे, जिसे आप यूनियन काउंसिल्स की लेवल पे कह लें, मजिस्ट्रेट बिठाने हैं जो छोटे मसाइल को वहीं का वहीं हल कर दें, वो ऊपर ना जाएं, जिस तरह बाहर ममालिक में होता है। बिल्कुल सही है ना। हर इलाकाई मसाइल वहीं के वहीं हल हो जाते हैं उन्हीं की लोकल कोर्ट्स में। ऊपर तो सिर्फ बहुत सिलेक्टेड और जो मसाइल हल नहीं हो सकते बड़े लेवल के होते हैं वो जाते हैं। तो ये सिस्टम किसने बनाना है? ये उन लोगों ने बनाना है जो कि आज की मां के पीछे हैं। ये उन लोगों ने बनाना है जो डॉक्टर आसिम के पीछे है। बिल्कुल। ये उन लोगों ने बनाना है जो शकील मेमन के पीछे हैं। और हम और आप इतने अकलमंद हैं सारे के सारे, मैं अपने आप को इसमें शामिल कर रहा हूं, तो हम लोग इन्हीं को वोट दे देकर बार बार ले आते हैं। बिल्कुल। तो फिर सवाल देखिए ना कि सवाल जजेस का एक अपना स्कोप है, वो उसके अंदर तो काम कर सकते हैं जी। आप बात कर रहे हैं जी, बाहर निकल के राउंड मार के पीछे नहीं कर सकते गाड़ी जी। बख्तियार साहब आपने बात की कि नैब की जो इसके एहतसाब के हवाले से, तो कुछ लोग एतराज़ ये करते हैं कि नैब सब लोगों को नहीं पकड़ रहा है। एहतसाब सबका नहीं होता, सियासतदानों का होता है, ब्यूरोक्रेसी का होता है, लेकिन जो अदलिया है, अदलिया का एहतसाब नहीं होता। जो अफवाज पाकिस्तान है, इस तरह जो दीगर इदारे हैं कुछ, उनका एहतसाब नहीं होता। तो ये क्या बात, बिल्कुल ये बात ठीक भी है, तो आप इस बारे से क्या कहेंगे कि क्या होना चाहिए ऐसा? जी जरूर, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर इस तरह की कि जिसमें सवाल किए जा सकते हैं। आज मैंने कहीं पढ़ रहा था 3 जनरलों पे इनको ECL में डाल दिया है, साबका जनरलों को। तो देखिए चेंज आ रही है, अदलिया इसे मुसलसल बैक कर रही है, सियासतदान इसे मुसलसल रेजिस्ट कर रहे हैं। सिर्फ एक सियासतदान है, एक बड़ी मेजर पार्टी जिसे आप कह सकते हैं तहरीक इंसाफ, वो किसी तक आप देखते हैं तो वो कहती है ये अदलिया के साथ खड़े हुए। बाकी आप जिसे देखें सारे सियासतदान रेजिस्ट कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया बख्तियार साहब। ये चेंज आ रहा है, टाइम लगेगा थोड़ा। जी बहुत शुक्रिया बख्तियार साहब, आपने हमें वक्त दिया। चूँकि हमारे पास वक्त की कमी है, इसलिए नाज़रीन किराम आज आपने हमारा प्रोग्राम देखा। इस हवाले से आप अपना फ़ीडबैक भी देख सकते हैं कि मज़ीद क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे समाज में हैं, जिन मसाइल पर हमें बात करनी चाहिए। उस हवाले से भी आप हमें फ़ीडबैक दे सकते हैं। फ़ेसबुक पर भी विसार उर्दू के ऑफिशियल पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, बातचीत के ऑफिशियल पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।